بیٹا اس کو پیچھے بیٹھے ہاں ہاں کرسی بیٹا دس کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے لائف کرو نا چالو ہو گیا لائف چالو ہو گیا ہاں چالو محمد والے محمد بولو سے بلند سلوات والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ شمس کی تفسیر پڑھیں گے. الحمدللہ 30ویں پارے سے جتنے بڑے سورے تھے پچھلے سال سے جو شروع کیا گیا ہے آج سورہ شمس تک پہنچے ہیں. اب اس کے بعد سے جو سورے ہیں سورہ لیل ہے پھر اس کے بعد کی جو سورے ہیں وہ سب چھوٹی چھوٹی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس رمضان میں 30ویں پارے کی تفسیر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورہ شمس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے کل بیان کر دیا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا سورہ شمس میں 15 آیتیں ہیں. کل ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے مختلف سوروں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے لیکن سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. یاد رکھیے گا آپ لوگ سورہ شمس میں کتنی قسمیں ہیں 11. کل آیتیں 15 ہیں اور 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور پھر قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے قد افلح من زکاہا. وہ کامیاب ہوا ہے وہ انسان یا وہ نفس سے مراد انسان ہے. وہ انسان کامیاب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیا ہے. قد افلح من زکاہا قد افلح من اطاع اللہ. مراد یہ ہے وہ کامیاب ہوا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اس کے مقابل میں بیان کیا وقد خاب من دساہا. اور نقصان میں ہے
گھاٹے میں ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو، نفس سے مراد خود کو پاک و پاکیزہ بنایا، اللہ کی اطاعت کی، اور وہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا، گناہ کرتا رہا مسلسل، یعنی وَقَدْ خَابَ مَنْ أَصَلَّى، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے جس نے اللہ کی معصیت کی ہے۔ تو اس سورے کے اندر 11 قسمیں کھانے کے بعد اس کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے، معمولی چیز نہیں، اس پر غور کیجیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی ہیں، اور کسی بھی سورے میں اتنی زیادہ قسمیں نہیں ہیں جتنی قسمیں، یعنی 11 قسمیں اس سورہ شمس میں ہے۔ اور قسم کھانے کے بعد کیا بیان کیا ہے کہ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بندگی کی، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا، اور وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا اور اللہ کی معصیت و نافرمانی کی۔ دیکھیے، ملاحظہ کیجیے کس طرح سے اللہ قسم کھا رہا ہے، اس پہ توجہ کیجیے آپ لوگ، اور کوشش کیجیے آپ لوگ پابندی کے ساتھ سورہ شمس 15 آیتیں، بہت ٹائم نہیں لگتا ہے، اکثر لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہو، چونکہ سورہ شمس کل بیان کیا تھا، مستحب ہے نماز عیدین میں پڑھتے ہیں نا، مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اس کا ثواب جو بیان کیا ہے عام دنوں میں بھی پڑھ لیجیے، سوتے وقت پڑھ لیجیے، صبح نماز کے بعد سورہ شمس یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھیے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی شعاؤں کی۔ سورج، شمس یعنی سورج، ضحاها کی ضمیر جائے گی شمس کی طرف، یعنی سورج کی شعائیں، جو سورج سے شعائیں نکلتی ہیں۔ بیان کیا ہے علماء نے کہ سورج کے فوائد کیا ہیں، فائدے کیا ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے پڑھا ہو کہ سورج کے کتنے فائدے ہیں، بہت بیان کیا، سورج اور سورج کی شعاؤں کی۔ سورج یا سورج کی شعائیں زمین پر نہ پڑیں، کیا کوئی چیز اگ سکتی ہے؟ کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا سورج کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ قسم کھا رہا، والشمس وضحاها، سورج اور سورج کی شعاؤں کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم کہ یہ چاند جو سورج کے پیچھے آتا ہے، تلاها، سورج کے پیچھے آتا ہے۔ سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے پیچھے کون آتا ہے؟ کچھ نظام شمسی میں آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہے جس کی کیفیت جو بیان کی ہے؟ یہاں پہ بھی کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ والقمر، اس سے اندازہ کیجئے قرآن کی حقانیت کی۔ 1400 سال پہلے جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، آج یہ سب ترقی کر کے علم کے اعتبار سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو پھر چاند اس کی روشنی لے کر، یا چاند اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ سب آج سے مراد جتنے بھی 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا جو بھی، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے کہ والقمر، قسم ہے اس چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے آتا ہے، والنہار،
اذا جلا، قسم دن کی کہ جب یہ زمین کو روشن کر دیتا ہے. یہ دن جب دن آتا ہے تو یہ دن کیا کرتا ہے؟ زمین کو روشن کرتا ہے. صرف والنہار نہیں کہا، والنہار اذا جلا، دن کی قسم کہ جب وہ زمین کو روشن و منور بنا دیتا ہے اس کی قسم اللہ کھاتا ہے. پھر واللیل اذا یغشا، اور قسم رات کی کہ جب یہ رات ڈھانپ لیتی ہے ہمارے لیے آرام و سکون کا سرمایہ و سبب بنتی ہے. یہ رات ایسے ہی نہیں ہے. رات کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، یہ رات جب زمین کو ڈھانپ لیتی ہے. دن زمین کو روشن کرتا ہے اور رات کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے. رات پردہ ڈال دیتی ہے دن کے اوپر کہ انسان اس کے اندر آرام کرے. اللہ جو ہے سورہ نبا میں فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے. یہ رات ہمارے لیے جو جیسے یہ لباس ہے اسی طرح سے رات ہمارے لیے کیا ہے؟ لباس. ہم لباس کس کے لیے پہنتے ہیں؟ سکون و آرام کے لیے. رات بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سکون و آرام کے لیے ہے. اسی لیے ہے کہ رات میں انسان سوئے. جو راتوں میں جاگتا رہتا ہے صرف کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ کے لیے رات میں جاگنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ عبث بیکار رات میں جاگتا رہے. رات میں کس کے لیے اجازت ہے؟ جو نماز شب پڑھنا چاہتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے، یا جس کی شادی ہوئی ہے اس کے لیے بھی رات ہے اللہ نے قرار دیا ہے. لیکن یوں عبث ایسے ہی رات کو گزارتے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ نے. کیونکہ رات میں جو جاگتا رہتا ہے صحت پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہاں پر قسم کھا رہا ہے. بہت سی باتیں ہیں، صرف مختصر عرض کرنا ہے. واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا. اور مراد کس نے بنایا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے. والسماء وما بناها، قسم آسمان کی اور جس نے اسے بنایا ہے. والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور جس نے زمین کو بچھایا ہے اس کی قسم. والنفس وما سواها، نفس انسانی، یہی نفس ہمارا آپ کا جو کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ نفس، اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. والنفس وما سواها، اور نفس انسانی کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے برابر کیا ہے، جس نے اسے برابر ہموار بنایا، اس نفس کو معتدل بنایا ہے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کتنی قسمیں ہو گئی گنی آپ لوگ. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. دو قسم، دو ہو گئی نا، سورج اور اس کی روشنی دو. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم 3. والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ زمین کو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، دیکھتے رہیے آپ لوگ. 5. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا. 2 ہے ایک ساتھ، کتنے ہوں گے؟ 7.
والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے زمین کو بچھایا. 2 ہو گئے، کتنے ہوئے؟ 9. ونفس وما سواها، نفس انسانی کی قسم اور جس نے اسے برابر کیا. 11 قسمیں. قرآن مجید میں کسی بھی سورے میں یہ 11 قسمیں نہیں آئی. دیکھیے واو قسم کے لیے آپ ایک واو سمجھ رہے ہیں، اس نے اپنے بیان کیا نا قسم کے کچھ واللہ باللہ تاللہ للہ، یہ قسم کے حروف ہیں. دیکھیے یہاں پر واو آیا ہے، والشمس یعنی سورج کی قسم، واو سے قسم کا ترجمہ کیا. یہ 11 قسمیں ہو گئی. اب ان 11 قسموں کے بعد، کیونکہ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کے اندر اہمیت پیدا کرنے کے لیے، اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ وہ چیز کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور 11 قسمیں کھا کر پھر فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ نفس انسانی، ابھی اسی سے بات جڑی ہوئی، نفس وما سواها، کہ وہ نفس کی جس کو اللہ نے اس کی قسم جس نے اسے برابر کیا ہے. اب یہ نفس کیسا ہے، اس نفس کے بارے میں بھی اللہ بیان کر رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فجور یعنی جو چیزیں گناہ ہیں، جو معصیت ہیں، جو حرام ہیں، ان کو اللہ نے الہام کر دیا. اس نفس انسانی، ہمارے اور آپ کے نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ الہام کر دیا ہے. کس چیز کا الہام کیا ہے؟ جو چیزیں ہمیں انجام نہیں دینا ہے، جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں کو ہمارے نفس کے اوپر اللہ نے الہام کر دیا ہے. اور کن چیزوں کو؟ وَتَقْوَاهَا، اور نفس کے لیے جو چیزیں تقویٰ ہیں، جن کو پرہیزگاری کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہمیں انجام دینا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، ان کو بھی الہام کر دیا. اور جن چیزوں کو ہم سے نہیں چاہ رہا ہے، ان چیزوں کو بھی نفس انسانی پر الہام کر دیا. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکا، قد افلح من، وہ شخص. من کے معنی جو ہوتے ہیں عربی میں، آپ لوگ درس میں آ رہے ہیں، درس ہے ایک لفظ یاد کرتے رہیے. من کہیں پہ بھی آئے، من یعنی شخص مراد ہے. قد افلح من، من نہیں. من اگر کہیں پہ ہے تو من کے معنی ہوتے ہیں سے کے. جیسے آپ کہیں ذهبت من المسجد، میں مسجد سے گیا، تو من کے معنی سے کے ہوتے ہیں. لیکن من آ جائے تو من کے معنی شخص کے ہوتے ہیں. قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب، افلح فلاح پا جائے گا یعنی کامیاب ہے. کون شخص؟ زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، اپنے آپ کو پاک کرنے. کتنی اہمیت ہے اس چیز کی. 11 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. اور پھر اس کے بعد کیا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، یا یوں کہیے وہ محروم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. دنیا میں نفس امارہ کی بنا پر بعض لوگ کیا کیا جرم، کیا کیا جرائم، کیسے کیسے مظالم لوگوں کے اوپر ڈھاتے رہتے دنیا کے لیے، دنیا کی خاطر. جبکہ دنیا یہی رہ جائے گی. دنیا کوئی لے کے گیا نہیں ہے اپنے ساتھ، کوئی نہیں لے گیا. بڑے سے بڑے شہنشاہ، بادشاہ کہ جن کی اقلیم ہفت پر حکومت ہوا کرتی تھی، وہ سب چلے گئے. بڑے سے بڑے نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے، بہت عظیم انداز میں بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے.
کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے گیا. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں الدنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. یہ دنیا دوسروں کے لیے خلق کی گئی ہے. یہ دنیا دوسروں کے لیے خلق کی گئی ہے. خود یہ دنیا میں جو رہ رہا ہے اس کے لیے ہمیشہ کتنے سال رہے گا؟ 60. ناظم صاحب کہہ رہے ہیں 60 سال. صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ نبی اکرم کی حدیث ہے اکثر اعمار امتی بین 60 و 70. ہماری امت کے لوگوں کی اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان میں ہوگی. حدیث ہے اکثر اعمار امتی، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان میں. دیکھیے 60 اور 70 کے درمیان میں کتنے بیچارے اللہ کے پیارے، بیچارے اسی لیے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں معلوم، ہم جیسے بھی کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر 70 کے اوپر مل گیا ہے تو اس کے لیے بونس ہے، اور قدر کرے. اس میں نہ آ جائے ہم تو 70 پار ہو گئے ہیں پیارے بھائی، بلکہ اس کو اور زیادہ اپنی عمر کی قدر کرنی چاہیے کہ 70 کے اوپر ہو گئے ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار کر سکیں، گڑگڑا سکیں، تکبر و غرور کو اپنے دل سے نکال کر اللہ کے خالص بندے بن جائیں. یہ عمر، یہ حیات، یہ ہمیشہ نہیں ملنا ہے، ایک بار زندگی ملتی ہے. اس جملے پہ توجہ کیجیے، یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے. یہ نہ کہیں کہ ایک بار تو زندگی ملی ہے، جو مزہ کرنا ہے، کھانا پینا ہے، کھانے کہاں بعد میں زندگی ملنا. نہیں، یہ تصور، یہ ذہن میں خیال نہ رکھے، بلکہ یہ تصور، یہ خیال ہونا چاہیے کہ زندگی صرف ایک بار ہے، حیات ایک بار ہے، پھر دوبارہ زندگی نہیں ملنا ہے کہ آپ عمل کر لیں گے. اب اگر نیک عمل، اچھے اعمال ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہے. اب اس کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے. اور اگر کسی نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، گناہوں میں ڈوبا رہا، ظلم و زیادتی اور سرکشی کر کے دنیا سے گزر گیا، ہمیشہ کے لیے ندامت ہوگی، تڑپتا رہے اے کاش کی دنیا میں کچھ کر دیا ہوتا. مولا فرماتے ہیں اِنَّا لِأَنفُسِكُمْ اثمانا فلا تبیعوها الا بالجنہ. مولا کے جملے، مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری جانوں کی بڑی قیمت ہے. اِنَّا لِأَنفُسِكُمْ اثمانا، ثمن کہتے ہیں عربی میں قیمت کو، اثمان اس کی جمع ہے. تمہارے نفسوں کے لیے تمہاری جانوں کی بڑی قیمتیں ہیں. بہت زیادہ تمہارا نفس عظیم ہے، بلند ہے. فلا تبیعوها الا بالجنہ. اپنے اس نفس کو، اپنی اس جان کو بیچو نہیں. اگر بیچ رہے ہو تو صرف جنت کے بدلے میں بیچو. دنیا کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے نفس کو نہ بیچ دو، اپنے نفس کو نہ بیچ دو، ورنہ بعد میں صرف حسرت ہوگی، صرف ندامت ہوگی، صرف پشیمانی ہوگی. لیکن اس دن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ دنیا بڑی سرکش ہے، بڑی ظالم ہے، دھوکے باز ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا کے دام فریب میں مت آؤ. دنیا ہمیشہ لبھاتی رہتی ہے. دنیا اپنا روپ و لباس، رنگ بدل کر کے آتی رہتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنے دام فریب میں لے لے. مولا کہتے ہیں کہ الدنیا تغر تضر تمر. دنیا تغر، دھوکہ دینے والی ہے، تضر، نقصان پہنچانے والی ہے، تمر، گزر جانے والی ہے. مولا فرما رہے ہیں
جس علی کے اوپر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہماری زندگی کا شعار، ہماری زندگی کا سب کچھ کہیے، زندگی کا سرمایہ، شعار، سب کچھ کیا ہے؟ علی کا نام ہے۔ علی کا نام آتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ علی سے زیادہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، نبی سے تو کرتے ہی ہیں، نبی تو اپنی جگہ پر ہیں، چونکہ ہم علی سے محبت کر کے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، چونکہ نبی نے بھی علی سے زیادہ کسی سے محبت کی۔ تو ہم جس علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک جملہ آیا آپ لوگ خوش ہو گئے، نعرہ حیدری لگایا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، پہچان ہے کہ فوراً ہی چہرہ کھل جاتا ہے، فوراً ہی چہرہ کھل جاتا ہے، اور یہ ولادت کے پاکیزہ ہونے کی بھی علامت ہے کہ علی کے فضائل کا یا علی کی فضیلت کا شمع برابر ایک گوشہ بھی علی کے چاہنے والوں کے ساتھ سامنے بیان ہوتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں علی کے فضائل کا بھی ان کے سامنے بیان کر دیجئے، ان کا چہرہ اور اترتا جاتا ہے، ان کے چہرے پر اور مردنی چھاتی چلی جاتی ہے۔ تو جس علی کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیے آگے آئیے۔ محمد وآل محمد بآواز بلند تلوار۔ محمد وآل محمد بآواز بلند تلوار۔ اپنے مولا کے ارشاد پر ہم عمل کریں۔ ہمارے بڑے علماء، بزرگ علماء بیان کرتے ہیں، نبی کے بعد سب سے مظلوم کائنات کی مظلوم ترین فرد کا نام علی بن ابی طالب۔ اس وقت بھی مظلوم تھے۔ ایسا نہ ہو کہ آج بھی لوگ محبت کی پناہ کرتے ہیں، آج بھی ہمارے مولا مظلوم۔ مولا کے ارشادات کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، مولا کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا یہ ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخری جملہ اسی میں مولا فرماتے ہیں، خذوا من ممرکم الی مقرکم، لے لو، اٹھا لو، توشہ لے لو، کہاں سے؟ من ممرکم، گزرگاہ سے، موڑ سے۔ ممر کہتے ہیں عربی میں موڑ کو۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک موڑ آیا، اس سے گزر گئے، کتنا ٹائم لگتا ہے موڑ پہ؟ بس گزر گئے فوراً۔ تو مولا دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے گزرگاہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں کہ مرنے کے بعد ہم سب کو ہمیشہ 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 ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ مرنے کے بعد دنیا میں تو کیا ہے، 60 یا 70 یا اس سے زیادہ 100 تک لیکن پھر اس کے بعد کہ زندگی ہم فیہا، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جو جگہ ہمیشہ رہنے والی ہے، مولا فرماتے ہیں وہاں کے لیے خذوا من ممرکم، اس گزرگاہ سے، دنیا کو گزرگاہ کریں مولا، یہ گزر گئے، بس اسی کو ممر کہتے ہیں عربی میں۔ اس یعنی دنیا کی زندگی بس ایسی ہی ہے، یہاں سے اپنے لیے توشہ اٹھا لو، عمل کر لو، نیکیاں کر لو، کہاں کے لیے؟ الی مقرکم، جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ عاقل وہی ہے، عاقل اور عقل مند اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی نگاہ اپنی دائمی زندگی پر، وقتی زندگی میں،
اس وقت کی زندگی کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی آخرت کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. لہذا وہاں پہ نظر ہونی چاہیے. یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا، اللہ کی اطاعت کی. وقد خاب من دساہا، اور وہ انسان محروم ہے جس نے اپنے نفس کو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اس سورے کو مکمل کر دیں گے. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، سرکشی کے باعث جھٹلا دیا، حقیقت کو قبول نہیں کیا. اذ انبعث اشقاہا، اور قوم سمود کا جو شقی ترین شخص تھا وہ کھڑا ہوا، سرکشی کرنے لگا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اس وقت پیغمبر نے، رسول خدا نے، اللہ کے رسول نے قوم سمود سے یہ کہا، ان کو نصیحت کی کہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی ناقہ اور اس کے پانی اور اس کو پانی پلانے کا خیال رکھو. اللہ کی ناقہ کا خیال رکھو، ناقہ خدا معلوم تو ہے نا، اور اس کے پانی پینے کا بندوبست کرو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن قوم سمود نے، جو رسول نے، اس وقت کے رسول نے جو کہا، کیا کیا؟ اسے جھٹلا دیا. اور رسول، اس وقت کے نبی پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ تم ناقہ خدا کا خیال رکھو، اس کے پانی کا خیال رکھو، بندوبست کرو، اس پر دھیان دو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رسول کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اس کے پیروں کو کاٹ دیا، اسے پیک کر دیا اس کے خلاف. وہی چیز اب انشاءاللہ تفسیر میں ملاحظہ کریں ناقہ صالح کی طرح سے. اللہ کے رسول نے علی کے بارے میں وصیت کی تھی، لیکن نبی کے بعد کیا کیا؟ بھلا دیا، فراموش کر دیا. ابھی تفسیر آئے گی. پھر اس کے بعد ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ لوگ گناہوں میں ڈوب گئے. اپنے رب، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی بنا پر ان پر عذاب نازل کیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے پروردگار نے، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی بنا پر کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور یہ ایسے تھے کہ انجام سے ڈرتے نہیں تھے. عقبہ کہتے ہیں انجام کو. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی وہ انجام سے ڈرتے نہیں تھے. جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی مجھے سزا کیا ملے گی، اس کا عذاب کیا ہوگا، انجام سے ڈرتے نہیں تھے. یہ قوم سمود کی صفت بیان کی. یہی چیز نبی کے بعد بھی کیا لوگوں نے. نبی جس کے لیے وصیت کر کے گئے تھے میدان غدیر میں، جس کو اپنا وسیع و جانشین بنا کر کے گئے تھے، اس کی جگہ پر آ گئے. کہ کیسے لوگ تھے؟ یعنی گویا اپنے رسول کو جھٹلا دیا، جھٹلایا. علی کو خلیفہ بلا فصل نہ ماننا گویا اپنے رسول کو جھٹلانا ہے. گویا کہ یقیناً نبی تو میدان غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. علی سے محبت کرو، علی کی ولایت کو مانو. لیکن نبی کے بعد کیا کیا؟ خود اس جگہ پر
آ گئے تھے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ولا یخاف عقباہا، ان کو انجام کا کوئی خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے۔ دنیا کی خاطر اقتدار مل جائے، سلطنت مل جائے، کیا خلافت اس لیے لی تھی کہ لوگوں کی ہدایت کریں، لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ یہ ہدف تھا نہیں۔ جب خود راہ راست پر نہیں ہے تو لوگوں کو کیا راہ راست پر لائیں گے؟ جس نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا وہ راہ راست پر ہے؟ نہیں، وہ خود راہ راست پر نہیں تھے، وہ خود گمراہ تھے۔ دنیا کی خاطر، سلطنت کی خاطر یہ سب کچھ کیا اور امت کو قیامت تک کے لیے مصیبتوں میں ڈالا۔ ورنہ مسلمانوں سے بہتر، مسلمانوں سے زیادہ قوت میں سپر پاور کوئی بھی نہ ہوتا۔ آج دیکھیں حالت کیا ہے، کتنے مسلمان اب بھی متحد ہو جائیں۔ فلسطین کیا ہے؟ کھل کے کہہ دوں، ہمارے شیعہ نہیں فلسطین، اگر ہوں گے ایک کا دکا کہیں پر ہوں گے، کچھ ایسا ملتا نہیں ہے۔ جتنے ہیں سب کون ہیں؟ غیر شیعہ، مسلمان ہیں، لیکن فلسطینیوں کے مدد کے لیے جتنی آواز شیعوں نے اٹھائی، ہمارے شیعہ ملک ایران یا ایران سے جڑے ہوئے جو ہیں، جو ایران کی حمایت میں ہے، اتنی آواز اٹھائی، ایران، لبنان، یہ وہ سیریا جو ایران سے جڑے ہوئے، بس اتنے ہی لوگ۔ اگر کسی کے مقابل میں دوسرے مسلمان کی آواز اٹھا دیتے تو کیا یہ حالت ہوتی فلسطینیوں کی؟ مسلمانوں کا جو خون پانی کی طرح سے بہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، بچے جو ہے جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کلپ وغیرہ آتی رہتی ہے، مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ اس وقت جو فلسطینیوں کی حالت ہے گویا بھوکمری ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے غذائیں نہیں ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ ساری مسلمان حکومتیں اپنے کو کہنے کے لیے بات آئے گی تو دکھائیں گے کہ سب سے بڑے پکے مسلمان، خالص مسلمان، نبی کے چاہنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ہم ہیں۔ نہیں، یہ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ نام کے مسلمان ہے، ورنہ صفت کے اعتبار سے یہ یہودی ہیں۔ ان کی صفتیں یہودیوں والی ہیں۔ معمولی ظلم ہو رہا ہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، صرف چونکہ علی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اہل بیت کے راستے پر چلے ہوتے، اہل بیت کے راستے پر ہوتے تو اہل بیت وہ کہ جن کی صفت یہ تھی کہ جب سب سو جاتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اٹھتے تھے، مولا کائنات امام حسن، امام حسین، امام سجاد، دوسرے ائمہ، ہمارے ہر امام کی یہ صفت رہی ہے کہ جب سب سو جاتے تھے تو رات کی تاریکیوں میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے دوش پر اناج، لکڑیوں، درہموں، دینار کی بوری اپنے دوش پر رکھ کر کے غریبوں کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر پر آ کر لائن لگائیں اور آ کر کے مانگے تب دیں۔ ہم آپ یہی انتظار کرتے ہیں، اور ہمارے گھر پہ اگر آ بھی جاتے ہیں تب بھی ہم کس طرح سے جھڑک کر کے ضرورت مند کو، اپنے شیعہ مومن کو، پروفیشنل فقیر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ جو رمضان میں خاص کر کے نکلتے ہیں مانگنے کے لیے، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو پروفیشنل ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ پیسے والے، ہو سکتا ہے کیا یقیناً ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اپنے مومنین میں شیعہ مومنین، شیعان حیدر کرار، اہل بیت کے چاہنے والے جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، ضرورت مند ہیں، اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے پاس آئیں مانگے تبھی ہم دیں، پتہ چل جائے، معلوم نہیں ہوتا ہے۔
رمضان کا مہینہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک دیں گے کئی گنا پائیں گے. شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات. یہ رمضان کا مہینہ نہایت ہی عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر نیکیاں کئی گنا ہو جاتی ہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ فِيهِ سَيِّئَاتٍ. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے. لہذا کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، انفاق کریں، خود کم کھائیں، دوسروں کو زیادہ کھلائیں. یہی چیز کام آنے والی ہے. جو چیز یہاں پر دے دیں گے وہی وہاں پر باقی رہنے والی ہے، وہی سب سے بہتر ہے. لہذا اس چیز پر ہم آپ نظر رکھیں. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ مختصر تفصیل بیان کر دوں. یہاں پر جو والشمس وضحاها کی بات آئی، ابھی تو ترجمہ تھا، بیچ بیچ میں وہ باتیں آتی رہی ہیں میری طرف سے. تفسیر الگ چیز ہے، تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. تفسیر پھر رائے ہو جائے گی. من فسر القرآن برأیہ. جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے اپنی مرضی سے کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم قرآن کی تفسیر اہل بیت کی حدیثوں سے کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اور اہل ذکر کون ہے؟ محمد و آل محمد. والشمس وضحاها. روزہ کافی میں ہے شمس سے مراد کون ہے؟ کہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی. تو یہاں پر روزہ کافی میں ہے کہ شمس سے مراد رسول خدا ہے. والشمس وضحاها یعنی رسول کی قسم. لیکن پھر اس کے بعد اب جب رسول کی قسم کھائی گئی ہے جو ہمیشہ ہر جگہ رسول کے ساتھ رہا ہے، کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. انا و علی ابوا هذه الامہ. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اس امت کے دو باپ کون ہیں؟ نبی اور علی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا والقمر اذا طلعها. اور قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے آتا ہے. جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج کی جگہ چاند لیتا ہے. ضائع نہ کیجیے اس جملے کو. جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج کی جگہ پہ چاند آتا ہے، ستارے نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیے سورج ڈوبتا ہے تو سورج کی جگہ پہ کون لیتا ہے؟ جو اس کے پیچھے آتا ہے وہ چاند ہے. غالب نے یہاں پر خوب بیان کیا، بہترین کیا خوب کہا ہے غالب نے. شرطست بہرے ضبط آداب و رسوم خیزت بادس نبی امام معصوم. اجماع چه پرسی کہ علی باز گرائی مہ جانشین مہر باشد ننجو. غالب کہتے ترجمہ کر دوں چونکہ فارسی میں غالب نے کہا ہے. غالب بھی کیا کیا کہہ گئے ہیں بیان کر دوں پھر ترجمہ کروں کہ غالب جنہوں نے کہا ہے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست مصروف حق ہوں بندگی وہ تراب میں. غالب ندیم دوست سے، ندیم کہتے ہیں کہ جو بیٹھنے والا ہوتا ہے، جو اس کا ہم نشی ہوتا ہے، جو اس کا جلیس ہوتا ہے، جو اس کا دوست ہوتا ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اسے ندیم کہتے ہیں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. صرف علی ہی ایسے ہیں کہ ان کی دوستی سے بوئے وفا بوئے دوستی آ رہی ہے. علی سے جس نے محبت کی
اس کو نجات ملی. مصروف حق ہوں بندگی یہ بوتراب کی بندگی میں میں مصروف ہوں. تو غالب کہہ رہے شرط از بہر ضبط آداب و رسوم، آداب و رسوم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، شرط ہے. شرط از بہر ضبط آداب و رسوم خیزت بعد از نبی امام معصوم. آداب و رسوم کی حفاظت کے لیے شرط ہے کہ نبی کے بعد امام معصوم آئے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها کی وضاحت ہے اس شعر کے اندر کہ نبی کے بعد امام معصوم آئے، یعنی نبی کی جگہ پر امام معصوم آ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. رائے دوسرے لوگ نا جو خود گناہوں میں آلودہ رہے، ساری زندگی بت پرستی رہی، شرک میں رہے، اور آخر میں نبی کی جگہ پر آ گئے. غالب کہہ رہے نہیں، آداب و رسوم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے بعد امام معصوم آئے. خیزت بعد از نبی امام معصوم. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں زی اجماع چھ کرسی کے علی باز کر آئی. اب اجماع کی کیوں باتیں تم کر رہے ہو کہ اجماع مسلمانوں کے بعد اکٹھا ہوا اور خلیفہ کو معین کر دیا؟ غالب کہہ رہے ہیں اب اجماع کی بات ہی نہیں ہے، اجماع کا سوال ہی نہیں ہے. جب علی کی بات آ گئی ہے، علی کی موجودگی میں اجماع کی کیا ضرورت ہے کہ اجماع کے ذریعے سے خلافت تعین کی جائے؟ نبی اکرم میدان غدیر میں علی کے لیے اعلان کر کے جا چکے ہیں. لہذا غالب کہہ رہے ہیں زی اجماع چھ کرسی کے علی باز گر آئی، مہ جانشین مہر باشد نہ نجوم. چونکہ سورج کی جگہ پہ چاند آتا ہے، ستارے نہیں آتے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کی جگہ پر چاند آتا ہے اس کے پیچھے. اسی کا ترجمہ ہے مہ یعنی چاند. مہ جانشین مہر باشد نہ نجوم. ستارے نہیں آتے ہیں کہ جو یہ حدیث بنا کر کے پیش کر دی کہ نبی نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ نبی نے فرمایا، جبکہ جھوٹی حدیث نبی کی طرف غلط نسبت دی ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. آیا ممکن ہے کہ جتنے اصحاب تھے سب کے سب عادل تھے کہ ان کی اطاعت کرے اور ہدایت مل جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اصحاب میں کچھ منافقین تھے، اور اگر منافقین نہیں تھے تو سورہ منافقین کس لیے آیا؟ مہ جانشین مہر باشد نہ نجوم. ستارے نہیں آ سکتے ہیں، اگرچہ حدیث گڑھ لی تو بھی سورج کی جگہ پر چاند آئے گا، پھر چاند کے بعد چاند آئے گا، پھر چاند کے بعد چاند آئے گا، پھر چاند کے بعد چاند آئے گا، یہاں تک کہ آخری نرجس کا چاند ہوگا جو پردہ غیب میں ہوگا. نرجس کا چاند ہے جو پردہ غیب میں ہے. ہمارا امام دیکھ رہا ہے. آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، سوچئے کہ امام کی نظر دیکھ رہی ہے، امام کی نگاہیں ہم سب کو ایک ایک کو دیکھ رہی ہیں. اس درس میں آپ امام کے دفتر میں ہم سب کا نام لکھا، لہذا اس درس میں نہایت خلوص کے ساتھ آپ لوگ آئیں اور اپنے امام سے توسل کریں. اپنے امام سے 2 منٹ کے لیے مناجات ہر روز ہم لوگ کیا کریں. مولا، مناجات اسی کہتے ہیں کہ اپنی مشکلات، پریشانیوں کو، دکھ درد کو، اپنے گناہوں کو پیش کر کے اس پر رونے گڑ گڑائیں. مولا ہماری یہ مشکل ہے، مولا ہماری یہ پریشانی ہے، مولا ہمیں یہ بیماری ہے، مولا ہمارے لیے یہ تنگی ہے. ایک ایک کر کے اپنے مولا کی خدمت میں پیش کریں. ہمارا امام صاحب العصر والزمان ہے، زمانے کا مالک وہ ہے، اس کی بنا پر کائنات باقی ہے. لولا الحجت لساخت الارض باہلها. جب زمین پر اللہ کی حجت نہ ہوگی، یعنی امام جب زمین پر نہ ہوں گے تو زمین اہل زمین کے لیے دھس جائے گی. والقمر اذا تلاها. پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہے ترجمہ بیان کر چکا ہوں، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے.
آخر میں بیان کر دوں کہ یہاں پر جو یہ آیا ہے کذبت ثمود بتقواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اور سرکشی کی ہے، اذ انبعث اشقاہا۔ بس ایک روایت جناب عمار یاسر سے روایت بیان کرتے ہیں، میں اور میرے مولا حضرت امیر علی ابن ابی طالب غزوہ اسرا کے موقع پر کھجور کے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے، یعنی جہاں پر کھجور کے بہت سے درخت ہوتے ہیں تو وہاں پہ اچھا سایہ ہوتا ہے نیچے، تو بیان کرتے ہیں غزوہ اسرا کے موقع پر میں اپنے مولا امیر المومنین کے ساتھ غبار آلود زمین پر سویا ہوا، میرے مولا کا لقب ہے نا ابو تراب، جناب عمار اور ہمارے مولا زمین پر سوئے ہوئے تھے۔ جناب عمار بیان کرتے ہیں اتنے میں رسول خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے، اس وقت ہمارے جسم خاک آلود تھے، یعنی ہمارے جسموں پر، یعنی مولا کے اور خود ہمارے یاسر کے جس پر خاک مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے امام علی سے فرمایا کیا میں تم کو کائنات کے دو بدبخت ترین شقی ترین کے نام بتاؤں؟ کائنات کے یاد کر لیجئے کہ کائنات کے دو بدبخت ترین شقی ترین کون ہیں؟ مولا سے کہا ان کے نام بتاؤں؟ جناب عمار کہتے ہیں ہم نے عرض کی جی ہاں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس وقت جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا یہ پہلا شخص ہے، دو ہیں شقی ترین بدبخت ترین، ایک وہ جس نے ناقہ صالح کو، جو بات چل رہی تھی ابھی ترجمے میں کہ اس وقت کے رسول نے یہ کہا کہ ناقہ صالح یعنی ناقہ خدا کا خیال رکھو، جناب صالح نے کہا لیکن ہوا کیا، بعد میں اسی کو قتل کر دیا۔ تو جو قتل کرنے والا تھا، جو قاتل تھا، وہ سب سے دنیا کا شقی ترین پہلا شخص ہے، اور دوسرا وہ مولا کے سر پر جہاں پہ ضربت لگی تھی، رسول خدا نے اپنا ہاتھ مولا کے سر پر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا کہ اس مقام پر جو ضربت لگائے گا، یعنی اس مقام پر دنیا کا دوسرا شقی ترین بدبخت انسان وہ ہے کہ جو تمہارے اس مقام پر ضربت لگائے گا اور تمہارے سر سے خون جاری ہوگا اور تمہاری یہ داڑھی تمہارے اس سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، 19 کی صبح میں ضربت مولا کے سر پر عبد الرحمن ابن ملجم نے لگائی۔ یہ دو شقی اور بدبخت ترین ہیں، علی کا قاتل اور ناقہ صالح کا قاتل۔ علی ناقہ صالح سے کم نہیں، جس طرح سے ناقہ صالح مظلوم تھا، ہمارا مولا بھی اسی طرح سے مظلوم تھا۔ دنیا میں بھی مولا جا کر کے کنویں میں گفتگو کرتے تھے، اس طرح سے مولا پہ ظلم و ستم کیا لوگوں نے، مولا تڑپتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جو اشجع الناس تھا، جو سب سے بڑا دلیر تھا، سب سے بڑا شجاع تھا، سب سے بڑا بہادر تھا، سب سے بڑا سورما تھا، جنگوں میں جاتا تھا تو لاشوں پہ لاشیں گرتی تھی، لاشوں کا انبار لگ جاتا تھا۔ جس نے کبھی میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھائی ہو، بڑے سے بڑے بہادروں کو، سورماؤں کو، صنادید عرب کو جس نے تحریک کیا ہو، قتل کیا ہو، نبی کی وفات کے بعد وہ علی گھر کی گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے، اس سے بڑھ کر علی کی مظلومیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی گھر کے
وہ شہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس بنا پر کہ علی کا ساتھ مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میرا مولا کتنا مظلوم تھا۔ مولا کائنات گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا، آواز دینا شروع کیا اور یہ کہہ رہے تھے اے علی نکلو، اس میں داخل ہو جاؤ جس میں دوسرے مسلمان داخل ہو چکے ہیں، یعنی مولا کائنات کو بیعت کے لیے بلا رہے تھے۔ فاطمہ زہرا دم در آئی دروازے کے قریب، یہ سمجھ کے کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں، کیا میرے ساتھ بھی ایسا ظلم و ستم کریں گے؟ لیکن نہیں، علی کی موجودگی میں فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ یہ نہیں، علی دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ کے رخسار پر دوسرے ظالم نے ایسا زور کا تماچا مارا تھا کہ فاطمہ کے گوشوارے ٹوٹ گئے تھے، زمین پر فاطمہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور میرے بھائی حسین اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، ہم دونوں بھائیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بابا کی اپنے مادر گرامی کو سنبھالوں یا اپنے بابا کی مدد کے لیے مسجد جاؤں، چونکہ مولا کے گلے میں رسی کا پھٹا ڈال کر مسجد کی طرف بیعت لینے کے لیے گئے تھے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب على رحمة الله على القوم الظالمين۔ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ہم نے جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے بہترین روزی کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے میرے معبود ہمارے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود شیعہ حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں پر بھی جس طرح سے ہمارا مولا مظلوم تھا اسی طرح سے علی کے چاہنے والے بھی مظلوم ہیں۔ اے میرے معبود شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما، ان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اے میرے معبود ہمارا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ادبات عالیات کی حفاظت فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام شیعہ حیدر کرار جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیجئے، اور ساتھ میں جو بانیان ہیں اس درس کے لیے ان کے بھی مرحومین کو شامل کر کے ان کی تمام کی روحوں کے لیے ارسال کر دیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات